آج محرم الحرام کے پہلے ہفتے کے دن یا غنیو ایک تسبیح کے پڑھنے کی طاقت دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ محرم الحرام کے مہینے میں ہفتے کے دن کو بڑی فضیلت، بڑی برکت ہے۔ ہماری زندگیوں میں ویسے تو ہر دن آتا ہی ہے، لیکن یہ ہفتے کا دن بہت بابرکت اور فضیلت والا دن ہے۔ آج یہ جو وظیفہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ خاص طور پر ماہ محرم الحرام کے آج کے خاص دن کی بڑی بابرکت تسبیح ہے۔ یہ بڑا باکمال وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی آگے کر کے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر اس وظیفے کو کر لیا، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے کبھی آپ نے سوچا نہیں تھا۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، کیونکہ بڑے واقعات سنے ہیں۔ اس وظیفے کو لے کر بڑی کارگزاریاں سنی ہیں۔ اس وظیفے کو لے کر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لو۔ یقین کامل کے ساتھ آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، آپ کے سارے بگڑے کام وہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود کہیں گے بس میرے اللہ میں رج گیا، میں بہت غریب تھا۔ پھر ایک فقیر نے مجھے بتایا کہ اللہ کے نام کی ایک تسبیح اس طریقے سے پڑھ لو اور اپنی جھولی پر پھونک مار دو۔ عمل کرنے کی دیر تھی، غیب سے آواز آئی کہ اپنا حصہ لے جا۔ ناظرین، قرآن کی اس آیت اور اللہ پاک کے نام میں ہمارے گھروں کے اندر رزق کی جو کمی ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ کافی دوستوں نے کہا جو انتہائی غریب تھے، مسکین تھے، کہ جب انہوں نے اس وظیفے کو کیا، اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا کہ آج ان کے گھروں میں غربت کا جو نام و نشان تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، اللہ کے ناموں اور صفات کے حوالے سے توحید کی قرآن و حدیث میں اسماء الحسنی کو پڑھنے، یاد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کسی بھی اچھی چیز کو اپنانا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان کا بہترین استعمال ان کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ قرآن ہی نے بتایا ہے کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اس کی رحمت کو جوش میں لائیں۔ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ناموں کا یاد کرنا، ان کو پڑھنا برکت کا سبب ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا، ان کو یاد کیا، ان کی حفاظت کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو گویا ان ناموں کو یاد کرنا، انہیں پڑھتے رہنا، ان کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ رزق حلال کمانے والے کے لیے اللہ پاک اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، دنیا میں باعزت رکھتا ہے، آخرت میں بلند درجات سے نوازتا ہے۔ مگر اللہ کو چھوڑ کر مال و دولت کے اصول کا غلام بن جانا سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اور یہی سب سے بڑی ذلت ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ ہم راضی کو بھول جاتے ہیں اور روزی کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر راضی کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود آپ کے پیچھے ہوگی۔ رات دیر تک جاگتے رہنا اور صبح کو دیر سے بیدار ہونے کی خراب عادت اب ہماری طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ ہم کبھی یہ جاننے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ بری عادت ہمیں کیا نقصان پہنچا رہی ہے۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے والے ہیں وہ رب کریم کے صفاتی نام یا غنیوں کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ اولاد نرینہ کے لیے ایک مجرب وظیفہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جو شادی شدہ جوڑا ہے، بے اولاد ہے، اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، یا جب زوجہ حاملہ ہو اور 4 مہینے حامل کے گزر چکے ہوں تو اپنا منہ قبیلے کی طرف کر کے آیت الکرسی پڑھے اور اس کے پہلو پر ہاتھ رکھ کر کہو اللہم انی سمیت محمد، یعنی اے معبود، میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ بس جو شخص بھی یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے گا۔ اگر وہ اس کا نام محمد رکھے گا تو وہ بچہ بڑا مبارک ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت مجرب عمل ہے۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نافع بن نعیم کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن بھیجا گیا۔ زیاد نے یہ سن کر کہا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جب حضرت عثمان کو لوگوں نے شہید کیا اس وقت یہ کلام ان کی گود میں تھا اور آپ کے خون کے چھینٹے اس آیت پر گرے تھے۔ تو محترم ناظرین،
وہ آیت کون سی تھی؟ اس مجرب آیت کا وظیفہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آیت حضرت نافع نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آیت حضرت نافع نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں نے خود اس آیت پر ذوالنورین کا خون دیکھا تھا۔ آج کا وظیفہ جو آپ کو بتائیں گے بہت ہی مختصر ہے۔ آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام اور یہ خوبصورت آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس محرم الحرام کے بابرکت ہفتے کے دن میں جو اس وظیفے کو کر لے گا اس کے بعد خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھے گا۔ اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا، خدا کی قسم جتنی دولت چاہو گے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے وسیع خزانوں سے عطا کرے گا۔ یہ اللہ پاک کے صفاتی نام اور آیت کا بہت مجرب وظیفہ ہے، بس اس کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک دفعہ ضرور آزما لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف یعنی درود ابراہیمی کا آپ نے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 بار اللہ پاک کا صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت قرآن کی جس آیت پر خون کے چھینٹے گرے تھے وہ بہت ہی پیاری آیت یہ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پس اگر وہ بھی ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پا گئے، اور اگر وہ نہ مانے تو وہی ضد میں پڑے ہوئے ہیں، سو تمہیں ان سے اللہ کافی ہے اور وہی سننے والا جانے والا ہے۔ اس آیت کو 41 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس آیت کا یہ عمل اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ ہر دن جو آئے گا وہ آپ کے لیے رزق و دولت سے بھرپور ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے خالی جھولی پر آپ نے دم کر دینا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، یا رب ذوالجلال میری اس خالی جھولی کو اپنی رحمتوں سے نعمتوں سے بھر دے، میری جھولی کو ایسے بھر کے یہ کبھی خالی نہ ہو، میرے دل کو اتنا سیراب کر دے اپنی محبت سے کہ اس دل میں کسی اور کی محبت داخل نہ ہو، اور مجھے ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلا اور میری نسلوں کو شاد آباد کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرما۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کر